السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، نصف رمضان گزرنے کو ہے اور نصف باقی ہے۔ آج کا 14واں روزہ ہے۔ تقریباً 15 روزے باقی ہیں۔ میرے ذہن میں ایک حدیث چل رہی ہے جس کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ حدیث مشہور ہے اور بارہا ہم نے اس کو سن چکے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف فرما رہے تھے۔ جب پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے فرمایا آمین۔ جب دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب تیسرے سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایک عجیب بات سنی اور دیکھی کہ آپ جب منبر پر چڑھ رہے تھے تو آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس اس وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ جب میں نے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے فرمایا، ہلاک ہو وہ شخص جس کے اوپر رمضان جیسا مہینہ گزر جائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا لے یا اس کی مغفرت نہ ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے بد دعا دی کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور وہ اس کی خدمت کر کے جنت کو نہ پالے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی، ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ میں نے کہا آمین۔ اور ایک روایت کے مطابق خود جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں بد دعا دوں گا، آپ آمین کہو۔ اب نہ جبرائیل علیہ السلام اپنی طرف سے کچھ گفتگو کر سکتے ہیں، نہ دعا دے سکتے ہیں، نہ بد دعا دے سکتے ہیں، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ کہا کرتے تھے۔ یہ جو کچھ ہوا اللہ کی طرف سے ہوا۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرنے کے لیے کہا۔ تو سب سے پہلی کیا چیز ہے کہ رمضان جس کے اوپر گزر جائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے تو وہ ہلاک ہو گئی۔ جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین۔ ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ آج کا 14واں روزہ ہے، کیا ہم نے رمضان کو اس طرح گزارا جس طرح اللہ کو رمضان مطلوب ہے اس امت سے؟ کتنے ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار ایسے ہوں گے جو پچھلے سال رمضان کے اندر ہمارے ساتھ تھے اور اس سال وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اگلے سال کیا پتہ ہم بھی اس دنیا کے اندر ہو یا نہ ہو۔ اس لیے اب بھی ہمارے پاس موقع ہے۔ 15 غالباً روزے باقی ہے تو اس کے اندر اپنی مغفرت کر لے، اپنی مغفرت اللہ سے مانگے، توبہ تائب ہو جائے اور رمضان کو بالکل غفلت اور سستی سے نہ گزارے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین اور جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا ہے اس کے اوپر۔ اللہ رب العزت تو مغفرت کے بہانے تلاش کرتا ہے کہ اس امت کی ذرا سی بات کے اوپر میں کس طرح مغفرت فرماؤں۔ میں 1-2 واقعے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حالانکہ یہ ایک واقعہ آپ کے سامنے بنی اسرائیل کا بیان کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو 40 سال سے
40 سال سے اللہ رب العزت کے ساتھ گناہ کا مقابلہ کرتا تھا۔ اللہ نے اپنے بارشوں کو روکا، قحط ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، اپنے لشکر کو لے کر جنگل کے اندر پہنچ گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے بارش کی، تو بجائے بارش ہونے کے اور تیز دھوپ ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کیا کرتے تھے، تو فرمایا اے اللہ ہم تو تجھ سے بارش مانگنے کے لیے آئے، بجائے بارش بھیجنے کی تو نے اور تیز دھوپ۔ اللہ رب العزت نے کہا موسیٰ تیرے قوم کے اندر ایک ایسا شخص ہے جو 40 سال سے مجھ سے گناہ کا مقابلہ کر رہا ہے، اس کو کہو کہ وہ اس قوم سے نکل جائے، اس لشکر سے نکل جائے، اپنے بارشوں کو نازل کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا۔ اب وہ جو بندہ تھا اس نے دل کے دل میں اللہ سے توبہ کی کہ اللہ مجھے معاف فرما، اگر میں اب یہاں سے نکل جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، مجھے دیکھیں گے، مجھے تانے ماریں گے، سب کی نظر کے اندر میں بدنام ہو جاؤں گا، سب لوگ مجھے حقارت کی نظر سے دیکھیں گے۔ اور وہ اللہ سے توبہ تھا دل کے اندر، اس نے زبان سے الفاظ بھی ادا نہیں کیا، یہاں اس کے دل کے اندر اس نے نادم اور شرمندہ ہوا۔ وہاں اللہ رب العزت نے بادلوں کو جمع فرمایا اور بارش ہونے لگی، تو قوم بھی کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام سے اب تک تو کوئی باہر نکلا ہی نہیں ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ سے کلام کیے کہ اللہ اب تک تو اس قوم سے کوئی باہر نکلا ہی نہیں، لشکر سے کوئی باہر نکلا ہی نہیں، تو نے بارش کیسے نازل فرمائی؟ اللہ نے کہا موسیٰ اس نے مجھ سے توبہ کی، جس بندے کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا تھا اسی بندے کی وجہ سے اپنے بارش کو میں نے نازل فرمائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے اللہ وہ بندہ کون شخص ہے مجھے دکھا۔ اللہ نے کہا موسیٰ 40 سال سے مجھ سے گناہ کا مقابلہ کر رہا تھا، تب میں نے نہیں دکھایا، اور جب اس نے توبہ کی ہے تب میں تجھے دکھاؤ۔ وہ تو بنی اسرائیل تھا، بنی اسرائیل کا شخص تھا، ہم امت محمدیہ ہے، ہمارا ایک ایک آنسو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ واقعات بہت بھرے پڑے ہیں، اسلاف کے، اکابرین کے اور صحابہ کرام کے، بہت سارے اور پچھلے امتوں کے بھی واقعات ہیں۔ ایک اور مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ایک شخص تھا جو قوالی گایا کرتا تھا، یہ نہیں کہ آج کے زمانے کی طرح قوالی، ڈھول اور ڈفلی یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، غزل تھے، اشعار تھے، اس میں کچھ سچے جھوٹے باتیں مکس کر کے، اور اس کی آواز اچھی تھی تو وہ اشعار گایا کرتا تھا، قوالی گایا کرتا تھا، لوگ اسے پیسے دیا کرتے تھے، اس سے وہ اپنا پیٹ کا انتظام کرتا تھا، بھوک کا انتظام کرتا تھا۔ جب تھوڑا سا ضعیف ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، تو اس کی آواز میں تھوڑی سی خراش آ گئی، تو لوگ اس کا اشعار جو سننا پسند کرنا چھوڑ دیے، اب اس کو پیسے بھی دینا چھوڑ دیے، اس کو بھوک لگ گئی، وہ جنت البقیع کے اندر چلا گیا اور اللہ سے رجوع ہوا کہ اللہ جب میری آواز اچھی تھی تو لوگ مجھے پیسے دیا کرتے تھے، میں گایا کرتا تھا، اب میری آواز خراب ہو گئی، میں بوڑھا ہو گیا، ضعیف ہو گیا، مجھے بھوک لگی، اللہ میرے بھوک کا بندوبست فرما۔ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر سوئے ہوئے تھے، خواب میں آواز آئی عمر اٹھو، جنت البقیع کے اندر میرا ایک بندہ مجھے پکار رہا ہے، جاؤ اٹھو اور اس کی بھوک کا بندوبست کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے ننگے سر اور بھاگے جنت البقیع کے اندر۔ جب اس نے حضرت عمر کو دیکھا تو وہ بھاگنے لگا، کہنے لگا کہاں بھاگ رہے ہو؟ مجھے پٹائی کرنے کے لیے آئے؟ کہا نہیں، جس اللہ سے تو نے رجوع کیا ہے اس اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یہ ہے اللہ کی ذات۔ اس لیے میں نے پچھلے بیان کے اندر بھی کہا تھا کہ اللہ کل قیامت کے دن مالک بن کر آئے گا، مالک یوم الدین، جج بن کر نہیں آئے گا، کیونکہ جج رولز ریگولیشن کا پابند ہوتا ہے، اصول و ضوابط کا پابند ہوتا ہے، اگرچہ اس کو معلوم بھی ہو کہ کٹہرے میں کھڑا جو آدمی ہے وہ حقیقت میں مجرم نہیں ہے، لیکن داعی جو دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے اس کے پاس دلائل مضبوط ہوتے ہیں، تو مجبوراً جج کو معلوم ہوتے ہوئے بھی اس کے خلاف، مجرم جو کٹہرے میں کھڑا ہوا ہے اس کے خلاف فیصلہ دینا پڑتا ہے، اور داعی کے حق میں فیصلہ دینا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اصول اور ضوابط کا پابند ہوتا ہے۔ لیکن مالک جو ہوتا ہے وہ کوئی اصول اور ضوابط کا پابند نہیں ہوتا، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک،
جسے چاہے معاف فرما دے، جسے چاہے معاف فرما دے، جسے چاہے عذاب دے۔ کون اللہ کو پوچھنے والا ہے؟ اس لیے اللہ سے توبہ کرے، رجوع کرے، اللہ جسے چاہے بخش دے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے نافرمان بندو اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ اللہ جسے چاہے اللہ معاف فرما دے، جسے چاہے اللہ معاف فرما دے۔ اور توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس طرح توبہ 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 استغفر اللہ کرتے، یہ توبہ کا مطلب ہرگز بھی نہیں ہے۔ توبہ کا مطلب ہے رجوع ہونا، واپس آنا، لوٹ آنا، پچھلی زندگی کے اوپر نادم اور شرمندہ ہونا، اور آئندہ کے لیے پختہ عزم کرنا، پختہ ارادہ کرنا کہ اللہ اب تک کی جو زندگی، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میں نے میرے نفس کے اوپر اللہ بہت ظلم کیا، اللہ تو غفور الرحیم ہے، میری مغفرت فرما۔ آئندہ کے لیے پختہ عزم کرنا، ارادہ کرنا کہ انشاءاللہ اس سے بچ جاؤں گا، اور پھر دوبارہ ہو گئی پھر معافی مانگنا، پھر ہو گئی پھر معافی مانگنا، لیکن پختہ عزم کہ اللہ اب نہیں کروں گا۔ شیطان بھڑکاتا ہے، بہکاتا ہے، تو اللہ سے معافی مانگنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، اس کے باوجود دن میں 300 سے زیادہ استغفار کی تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو ہم کو کتنی ضرورت ہے، دن رات ہم کتنے گناہ کے اندر ملوث ہے، ہم سے غیبتیں کتنی ہوتی ہے، مزاح کے اندر جھوٹ کتنے بولتے ہیں، نظریں ہماری کہاں جاتی ہے، کان کیا سنتے ہیں، ہاتھ کیا پکڑتے ہیں، ذہن اور دماغ کے اندر کیا باتیں چلتے رہتی ہے۔ تو ہم کو کتنی ضرورت ہے اللہ کے سامنے توبہ طائب ہونے کی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر بھی دنیا کے اندر خیر کی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی خیر کی تو کل قیامت کے دن اپنا بدلہ دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی شر کی وہ بھی کل قیامت کے دن اپنا بدلہ دیکھے گا۔ اور کل قیامت کے دن کوئی نہیں آنے والا ایک دوسرے کے کام۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا گناہ کا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگیں گی، بیٹی ماں سے بھاگیں گی، ماں بیٹی سے بھاگیں گی۔ ایک ایک نیکی کے لیے ترسیں گے، ایک ایک نیکی کے لیے، مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، میں زندگی بھر تیرے لیے جھوٹ بولا، شوہر جا کے بیوی سے کہے گا تیرے لیے کمایا، جھوٹ بولا، حلال حرام کی تمیز نہیں کیا، مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ بیوی کہے گی میں تجھے پہچانتی نہیں تو کون ہے؟ بیوی شوہر کے پاس جائے گی، باپ بیٹے کے پاس، بیٹا باپ کے پاس، نہیں ہم پہچانتے ہی نہیں تجھے۔ وہ ایک ہی ذات ہوں گی، وہ ایک ہی ہستی ہوں گی جو یا رب امتی یا رب امتی کہیں گی۔ وہ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کروڑوں سلام ہے ان کے اوپر۔ لیکن اس کے پہلے بہت سارے مرحلے ہیں، سکرات موت کی تکلیف ہے، عذاب قبر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کا تذکرہ سنتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ کون؟ عثمان ذو النورین، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو 100 کے 100 بیٹیوں حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا۔ اتنی بڑی شخصیت، لیکن جب قبر کا تذکرہ سنتے تو داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل زمین کے اوپر انہوں نے حکمرانی کی اور دین کو پھیلایا۔ آخری وقت میں اپنے بیٹے کو کہتے ہیں میرے رخسار کو زمین کے اوپر ڈال دے، اور پھر مل رہے اپنے رخسار کو، ویل لک یا عمر، ویل لک یا عمر، عمر اگر اللہ نے تجھے معاف نہیں کیا تو ہلاک ہو گیا۔ ہم سب یہاں جنت کے مشتاق ہیں، ہم بیان سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم کو جنت ملے۔ یہاں صحابہ کرام کو اللہ فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تم سے راضی، تم اللہ سے راضی۔ اور پھر جنت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جنت کے 8 دروازے کل قیامت کے دن ابو بکر کو بلائیں گے
اور جنت کے 8 دروازوں کی خواہش ہوں گی کہ ابو بکر میرے اندر سے داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ، ہم سب جنت کے مشتاق کہ ہم کو جنت میں جگہ مل جائے، یہاں جنت ابو بکر کی مشتاق۔ اور ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، ایک جنگ کے موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان کی، تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، جاؤ ابو بکر کو پوچھو کہ ابو بکر مجھ سے راضی ہے کیا؟ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے اور اللہ ابو بکر کو راضی پوچھ رہا ہے کہ تم مجھ سے راضی ہے کیا اس حال میں بھی؟ اس کے باوجود حضرت ابو بکر جب کسی پرندوں کو دیکھتے تو کہتے کاش میں پرندہ ہوتا، کاش میں یہ تنکا ہوتا تو میرا کل قیامت کے دن حساب نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کر کہا، علی کل قیامت کے دن جنت میں میرا گھر، تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کون سی؟ مقام محمود، سب سے اونچی، سب سے اعلیٰ مقام، اس کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت۔ اس کے باوجود اللہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے اندر جب رات ہوتی تھی تو وہ تڑپتے تھے اس طرح جس طرح کہ ایک سانپ کا ڈسا ہوا انسان تڑپتا ہے، اور وہ کہتے تھے آہن آہ من قلت الزاد وبعد السفر وحشت الطریق، اے اللہ میرا سفر بہت لمبا ہے، مجھے اکیلے جانا ہے، میرے پاس توشہ کچھ نہیں ہے۔ توشے سے مراد اعمال، میرے پاس اعمال کچھ بھی نہیں ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ علی، میں علم کا شہر ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی اس کا دروازہ ہے۔ اتنے بڑے شخصیت، ہمارے پاس کیا ہے؟ کون سے اعمال ہے؟ ہم کو کتنا اللہ کے ساتھ رجوع کرنے کی ضرورت ہے، کتنا توبہ کرنے کی ضرورت ہے، کتنا معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ خیر، رمضان المبارک چل رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا ہے، اس لیے اب بھی ہمارے پاس موقع ہے، وقت ہے، 14 یا 15 روزے باقی ہے۔ اس کا ایک ایک منٹ رمضان المبارک کا، ایک ایک پل قیمتی ہے ہمارے لیے، اس لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کی کثرت کرے۔ اور نمبر 2، سب سے زیادہ اس مہینے کے اندر جو کثرت سے کرنے والا کام ہے وہ اللہ رب العزت کا کلام پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، کیونکہ جتنے بھی آسمانی کتابیں ہیں، صحیفے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، سب اس مہینے کے اندر نازل ہوئے، اسی مہینے کے اندر سب نازل ہوئے۔ رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا کلام پڑھے، تکلم اللہ نے خود کیا اس کلام کو۔ باقی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ کتابی شکل میں نازل ہوئی، اللہ نے پڑھا نہیں، لیکن قرآن کو اللہ نے خود تکلم کیا، اس لیے کلام اللہ کہتے ہیں۔ اس لیے اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے۔ ماہ مبارک رمضان کا جو مہینہ ہے، اس کے اندر فحش گو سے بچے اور گندی زبان سے بچے۔ سامنے والا اگر ہم سے جھگڑا کر رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، بھائی کہہ دے میرا روزہ ہے، مجھے اپنا روزہ نہیں خراب کرنا ہے، اس لیے اس سے بچے، زیادہ سے زیادہ کلام اللہ کی تلاوت کرے اور استغفار کی کثرت کرے۔ ایک ایک منٹ ہمارا قیمتی ہے۔ پچھلی امتوں کو اللہ نے رمضان عطا کیا تھا، اس امت کو بھی اللہ نے ایسا رمضان عطا کیا تھا کہ افطار سے افطار تک روزہ ہوتا تھا، آنکھ لگ گئی کہ دوسرا روزہ شروع ہوتا تھا۔ ایک صحابی ہے، اب مجھے اتنا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، وہ اونٹ چرا کر آئے اور بیوی سے کہا کہ افطار کے لیے کچھ ہے، بیوی نے کہا میں بندوبست کرتی ہوں، ان کی آنکھ لگ گئی، دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ بیوی نے کہا اب تو ہلاک ہو گئے، دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے ہوئے، یا رسول اللہ میں غریب آدمی، مزدور آدمی، اونٹ چرا کر آ گیا، میری آنکھ لگ گئی، دوسرا روزہ شروع ہو گیا، یا رسول اللہ میں اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اب میں دوسرا روزہ رکھ سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ نے پورے امت کے لیے آسان فرمائی۔ مشکل سے 12-13 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، جیسے ہی صبح صادق ہو جائے اپنا کھانا پینا بند کر دو، یہاں سورج غروب ہو جائے فوراً افطار کر دو، اور ثواب 24 گھنٹے کا۔ رمضان 29 دن کا ہو یا 30 دن کا، ثواب پورے رمضان کا، پورے 30 دن کا۔ اللہ رب العزت مغفرت کے بہانے تلاش کرتا ہے اس امت کی۔ اگر مومن چلتے وقت اگر اس کو ٹھوکر بھی لگ جائے، اس کے اوپر وہ صبر کرے، ایک نیکی اس کو مل جاتی ہے، درجات ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ایک گناہ اللہ معاف فرماتا ہے، صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ اللہ معاف فرماتا ہے۔ 11 مہینے اللہ کو پتہ ہے یہ تو کتنے سارے گناہ کریں گے، ایک مہینہ ان کو ایسا عطا کرتا ہوں، مغفرت مانگیں گے اللہ سارے معاف فرمائے گا۔ لیکن جیسا میں نے کہا تھا کہ حقوق العباد اور
حقوق اللہ تو اللہ اسے ہی معاف فرمائے گا، لیکن حقوق العباد جو ہے جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ جو زندہ ہے آج بھی ان سے معافی مانگ لے، جن کی غیبتیں کی ہے، جن کو ستایا ہے، جن کا دل دکھایا ہے، معافی مانگے، ورنہ ایسے لوگوں کی کہ شب قدر کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور جو انتقال ہو چکے، اس دنیا سے رحلت فرما چکے، ان کے عزیز و اقارب سے اچھا سلوک کرے، ان کے لیے کچھ ایصال ثواب فرمائے، ان کے لیے کچھ قرآن پڑھے، بخشے ان کو قرآن کا ثواب، کو صدقہ خیرات کرے، ان کے لیے ایصال ثواب کرے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی تمام برکات کو تمام امت محمدیہ کے لیے عطا فرمائے، رحمتیں نازل فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔